نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ رمضان المبارک میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ادا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک رکعت فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے 70 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے دار کے لیے روزے دار جو دعا مانگتا ہے نا، اس کی ہر دعا پر جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اب آپ یہاں سے حساب لگائیں کہ دنیا کے اندر کس قدر دریا ہیں، اور ہر دریا میں کس قدر مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی جو ہے وہ روزے دار کے لیے، جو رمضان المبارک میں روزے دار ہے، اس کے لیے افطار تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا۔ اس مہینے میں ہم پورا سال گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آخری رات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا سکیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر سجدے کی عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اب یہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرنے کا ثواب ہے کہ کوئی شخص اگر رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے تو ایک سجدہ کرنے کا بدلہ 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جس نے سجدہ کیا ہے رمضان المبارک میں، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ یعنی اگر کسی نے رمضان المبارک میں عبادت کی، نماز پڑھی اور ایک سجدہ کیا، اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دی گئی، پلس اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنا دیا گیا، پلس وہ جو محل بنایا گیا اس کے 60,000 ڈورز ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک، یعنی جب کوئی شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو سحر سے لے کے افطار تک اس روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 70,000 فرشتے کسی شخص کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخشے نا؟ یہ ہم لوگوں کے اعمال کے اوپر ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ورنہ بخشش کے دروازے تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کو ہر سجدے کی عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، سمجھنے کی میں سمجھانے کی ٹرائی کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اور کیا پتہ ہمارا کوئی ایک عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
اللہ تعالیٰ اس فرمان جو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دی گئی، اس کو ایک محل ملا سرخ یاقوت کا، اور اس کے 60,000 دروازے ہیں، اور اس کے ہر دروازے کے جو پٹ ہیں وہ سونے کے بنے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات جو ہمیں اس روایت سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے رمضان المبارک کے آخری دن تک اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر روزے دار کے لیے سحر سے افطار تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رات اور دن میں جب بھی کوئی شخص رمضان المبارک میں سجدہ کرتا ہے تو اس کو ہر سجدے کی عوض ایسا درخت عطا کیا جائے گا، ایسا درخت اس کو ثواب میں دیا جائے گا، جنت کا درخت، جس کا جو سایہ ہے وہ اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اگر اس کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کے اس کے اس فاصلے کو طے کرنا شروع کرے تو اس درخت کا جو فاصلہ ہے وہ طے کرنے میں 500 سال لگیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت میں نے ایک روایت آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان المبارک کی برکتیں ڈسکس کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور پرخلوص اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری بخشش کا سامان ہو جائیں، آمین۔